السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج کا عنوان ہے رضائے الہی۔ جو شخص اللہ تعالی قادر مطلق کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے سے دریغ نہ کرے۔ اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھ، اس سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش معاملگی کا معاملہ فرمائے گا۔ ہر ایک نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو ریاکاری اور اس کا ثمرہ عذاب میں گرفتاری ہے۔ اگر کسی کی ملاقات اور زیارت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرو، اور تم کسی کی مجلس میں بیٹھو تو اس کی رضامندی کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرو تو اس کی رضا جوئی کی خاطر، اور اگر کسی سے کوئی چیز روک رکھو تو اس کی خوشی کے لیے۔ الغرض جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر اور اس کے غضب اور ناخوشی سے بچا رہ، بلکہ اس کا خیال دل سے نکال دے، اور جب مل جائے تو اس کے پاس رکھنے کا کچھ زیادہ اہتمام نہ کر۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا علم، عمل، دوستی، دشمنی، لین دین، کلام اور خاموشی بھی خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تنگی اور خوشحالی میں رضا بقضا کو ضروری سمجھ۔ یہ کیسا اچھا ہے کہ مالدار لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے فقیروں کی تواضع کریں، اور فقیر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ان کے حق میں حسن نیت سے کام لیں۔ مومن کی غیرت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے کاموں سے باز رہ جو تیرے رب کو ناخوش اور لوگوں کو متنفر کریں، کیونکہ جو شخص اپنے رب کو ناخوش کرتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھوں اپنی موت اختیار کرتا، اور جو لوگوں کو متنفر کرتا ہے وہ شرافت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ اس شخص سے کون زیادہ نقصان میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت بیچ کر دوسروں کی رضا مندی و محبت حاصل کرتا ہے، اور اس شخص سے کون زیادہ ناکام ہو سکتا ہے جو یقین کو چھوڑ کر شک و حیرت میں پڑتا ہے۔ وہ سبب جس کے ذریعے کوئی عاجز اپنا مطلوب حاصل کرتا ہے، اگر تائید الہی مدد نہ کرے تو اسی میں وہ ناکام رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔